آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے ارسطوٹل. ارسطوٹل کون تھا اور اس نے فلسفی میں ایسا کون سا کام کیا ہے جو ایک مشہور فلسفر بن گیا. اور اس نے فلسفی میں بہت سارے سبجیکٹس اور چیزوں میں کام کیا ہے. لیکن آج ہم لوگ پڑھیں گے اس کا ڈیٹیکٹیو میتھڈ. ڈیٹیکٹیو میتھڈ کا مطلب ہے کسی بھی چیز کے پیچھے ریزن ڈھونڈنا, لوجک ڈھونڈنا یا ریزن ڈھونڈنا. یہ ہم لوگوں نے ریزن اور لوجک میں پڑھا تھا. ڈیٹیکٹیو میتھڈ کسی بھی چیز کے پیچھے ریزن ڈھونڈنا. تو سب سے پہلے ارسطوٹل کو پڑھتے ہیں. ارسطوٹل ہے کیا؟ تو سب سے پہلے اس کا ڈیفینیشن, ہی واز ون آف دا گریٹسٹ فلاسفرز ان ہسٹری. تاریخ میں سب سے بیسٹ اور سب سے اچھا جو فلاسفر ہے, فلاسفرز میں سب سے اچھا جو ہے وہ ہے ارسطوٹل. ایک اچھا فلاسفر ہے اور گزرا ہے. اس کے بعد آتا ہے ہی واز بورن ان گریس. وہ یونان کے جو ملک ہے وہاں گریس میں پیدا ہوا. اس کا جو ہے ڈیٹ آف برتھ جو ہے 384 بی سی جو ہے وہ پیچھے جاتی ہے, اور پیدا ہوا تھا. اور وفات جو ہے 322 بی سی میں تقریباً 62 سال کی عمر میں وہ وفات پا گیا. وہ ایک فلاسفر تھا یونان کا, اور وہ جو ہے 62 سال کی عمر میں وفات پا گیا. ڈی سی کا جو ایج ہے وہ پیچھے جاتا ہے. 384 میں پیدا ہوا تھا, 322 مطلب 62 سال کی عمر میں وہ وفات پا گیا ہے. یا اس کے بعد آتا ہے ارسطوٹل اسٹڈیز مینی سبجیکٹ. ارسطوٹل نے بہت سارے سبجیکٹس میں کام کیا ہے, اور جو بیسٹ کام کیا ہے وہ ہے بایولوجی, جسے فادر آف بایولوجی بھی کہا جاتا ہے. بایولوجی میں اس نے اہم کردار ادا کیا ہے. تو سب سے پہلے آتا ہے فلسفی. فلسفی میں اس نے جو ہے اسٹڈی کیا, اس کو مطالعہ کیا, اس میں بہت سارے کام کیا. اس کے بعد سائنس. سائنس میں جتنے بھی جو تجربے ہوتے ہیں, جو میتھڈز ہوتے ہیں, جو رولز ہوتے ہیں, اس نے اس سبجیکٹ میں بھی بہت کام کیا. اس کے بعد آتا ہے بایولوجی. بایولوجی میں تو بہت کام کیا کیونکہ اس نے لیونگ تھنگ, بایولوجی میں ہم لوگ لیونگ تھنگس کے بارے میں جانتے ہیں, اس کی زندگی کے بارے میں, چاہے وہ پودے ہو, درخت ہو, جانور ہو, انسان ہو, جو لیونگ تھنگ ہے اس پہ اس نے بہت کام. اس کو فادر آف بایولوجی بھی کہا جاتا ہے. اس کے بعد ہے لوجک. لوجک جو ہے فلسفی کا ایک کہتے ہیں سبجیکٹ ہے, جہاں پہ ڈیٹیکٹیو جو ابھی ہم لوگ پڑھ رہے ہیں جو ہے لوجک کا ایک حصہ ہے. ایک لوجک ایک ریزن ڈھونڈنے کا ایک طریقہ. اس کے بعد پولیٹکس. اس نے پولیٹکس جو گورنمنٹ اس رولز اس چیزوں کے بارے میں پڑھا. اس کے بعد ایتھکس جو ہے, ایتھکس میں بھی جو فلسفی کا ایک برانچ کہہ سکتے ہو, اس میں بھی ارسطوٹل نے کام کیا. یہ ہوا اس کا جو سبجیکٹ اور ارسطوٹل کا جو ڈیفینیشن تھا, ارسطوٹل کا جو انٹروڈکشن تھا انفارمیشن. اس کے بعد ہے مین جو ٹاپک ہم لوگ پڑھ رہے ہیں وہ ہے ڈیٹیکٹیو میتھڈ آف ارسطوٹل. ارسطوٹل کا ڈیٹیکٹیو میتھڈ جو تھا وہ کیا تھا؟ وہ جو ڈیٹیکٹیو مطلب لوجک ریزن کو معلوم کرنا. تو لوجک ریزن جو ہے ارسطوٹل ڈیٹیکٹیو میتھڈ سے کیسے معلوم کرتا؟ تو سب سے پہلے اس میں 3 رولز تھے, جنرل رولز. مطلب آپ کوئی پرابلم کسی چیز کے پیچھے لوجک ریزن یا کوئی ریزلٹ معلوم کرنا ہے کنکلوژن, تو ایک جنرل رول اٹھاتے ہیں. سب سے پہلے ایک عام سا رول اٹھاتے ہیں, پھر ایک اسپیسیفک کیس, ایک خاص کیس اٹھاتے تھے, ایک خاص اسٹیٹمنٹ بیان ہوئی, ایسا ثبوت ہوئی, ایسا جملہ جو اس کیس سے ریلیٹڈ تھا, اس جو پرابلم ہے اس کا ریزلٹ نکالنے سے, پھر اس کا کنکلوژن ریزلٹ نکلتا تھا. یہ اس کا جو تھا میتھڈ تھا. میتھڈ میں کیسے وہ رول نکلتا تھا, اب اس میں پڑھے وہ اسے سولوجزم کہتے تھے. سولوجزم کا مطلب ہے 3 اسٹیپس. وہ 3 اسٹیپ سے جو تھا وہ کسی بھی چیز کے کنکلوژن یا ریزلٹ معلوم کرتا تھا. 3 چیز کا جو میتھڈ تھا وہ 3 سے سولوجزم کہتے ہیں. جس کے 3 اسٹیپس جو تھا وہ ڈیٹیکٹیو میتھڈ آف ارسطوٹل. ارسطوٹل 3 اسٹیپ سے کسی بھی چیز کے کنکلوژن یا ریزلٹ کو معلوم کرتا تھا, اس کے پیچھے لوجک اور ریزن کو معلوم کرتا تھا. سب سے پہلے جو جنرل رولز تھا, مثال کے طور پر میں عام عرصی زندگی کے بارے میں بتاؤں گا. ایک لڑکا ہے, وہ یونیفارم پہنا ہوا ہے, اس نے اسکول کا یونیفارم پہنے جا رہا ہے. ایک بندہ اسے دیکھتا ہے, ہمسایہ دیکھتا ہے, وہ کہتا ہے یہ بندہ کہاں سے آ رہا ہے, لڑکا یا بچہ کہاں سے آ رہا ہے. تو وہ سوچے گا کہ تمام اسٹوڈنٹ جو ہے, all students wear یونیفارم, مطلب تمام جو طالب علم ہے وہ یونیفارم وردی پہنتا ہے. تو یہ بچہ کہا سکتا کیونکہ تمام یونیفارم اسٹوڈنٹ جو پڑھتے ہیں وہ کیا یونیفارم پہنتے ہیں. تو وہ کیا کرتے ہیں, اسٹڈی کرتے ہیں, اسکول جاتے ہیں, کالج جاتے ہیں. تو شاید یہ اسکول جا رہا ہوگا. اس کا نام مثال کے طور پر علی ہے. تو پھر وہ سوچے گا علی جو ہے اس نے یونیفارم پہنا ہے, تو اس کا مطلب ہے علی جو ہے وہ بھی ایک علی also wears
यूनिफॉर्म, अली ने भी यूनिफॉर्म पहना हुआ, इसका मकसद क्या हुआ? उस तमाम स्टूडेंट जो है वो यूनिफॉर्म पहनते हैं, तो उसने सोचा, तो इसने एक स्पेसिफिक खास केस सोचा है कि अली ने तो भी एक यूनिफॉर्म पहना हुआ क्योंकि इसके रिलेटेड है एक प्रॉब्लम है, एक बच्चा जो है हमसाया या कोई और एक घर का लड़के, ये कहाँ से आ रहा है मिसाल के तौर पर, या इसी तरह बहुत सारे मसले होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं उसको रिजल्ट में, तो अब सोचिए कि ये कहाँ से आ रहा है। तो उसके बाद जो है आपके इसने तो वर्दी पहना हुआ है अली ने, तो यूनिफॉर्म वाले जो वो स्टूडेंट्स होते हैं स्कूल जाते हैं, स्कूल से शायद आ रहा होगा, तो अली ने भी वर्दी पहना हुआ, तो उसका रिजल्ट जो है जो देयर फॉर अली इज कमिंग फ्रॉम स्कूल, मतलब ये स्कूल से आ रहा है या जा रहा है, तो उसका जो रिजल्ट निकला उसके पीछे रिजल्ट, क्योंकि एक प्रॉब्लम है आपने खुद सोचा, उसके पीछे लॉजिक रीज़न निकला। रीज़न क्या था कि सब लोग जो है वो यूनिफॉर्म पहनता है, तो अली जो है वो भी यूनिफॉर्म पहनता है, एक रीज़न है, वजह है, एक सोच है, थिंक इसके पीछे ऑटोमेटिक रीज़न है, तो इसका रिजल्ट ये हुआ। एक लड़का है कहते ऑल ह्यूमंस हैव ईयर, मतलब तमाम जो इंसान उसके बाल होते हैं, अली भी एक इंसान है, तो मतलब वो भी जो है उसके भी बाल होंगे। एक परिंदा, एक बर्ड्स आप लाते हो, उसके वो खाना नहीं खाता है, तो आपको पता नहीं है कि ये क्या खाएगा क्या खाता है, तो आप सोचते हो ये परिंदा है, मिसाल के तौर पर परिंदे ये चीज़ें खाते हैं, तो ये भी परिंदे, तो इसको भी ये दे दें, क्योंकि आपके जो चीज़ प्रॉब्लम था, मसला था, वो रीज़न लॉजिक के बुनियाद पर हो गया। तो 3 स्टेप थे, वो पहले किसी खास रूल्स को उठाता था, जनरल स्टूडेंट तमाम यूनिफॉर्म पे थे, एक जनरल रूल्स है, आम सा है, अली अल्सो वियर यूनिफॉर्म, एक खास केस उठाता है कि अली ने तो भी वर्दी पहना हुआ है, तो फिर उसका रिजल्ट आता है कि वो तो स्कूल से आ रहा है। मतलब अगर उसका जो सोर रीज़न है, तो उसके लिए इसी तरह बहुत सारे एक तमाम इंसान के बाल होते हैं, अली के भी बाल हैं, तो अली भी इंसान है, तो इसी तरह मोरल जो है, इसी तरह और इसी तरह के एग्जांपल्स हम लोग इस्तेमाल करें, तो ये हुआ अरिस्टोटल का डिडक्टिव मेथड, मतलब 3 स्टेप से वो किसी भी चीज़ के रीज़न लॉजिक या उसके पीछे कोई वजह मालूम करते थे, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते थे।